بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی طاق راتیں چل رہی ہیں، بہت ہی بابرکت اور مبارک راتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان راتوں میں عبادت کا اہتمام کرتے تھے اور اپنے اہل عیال کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے اور ان کو بھی جگاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ان راتوں میں عبادت کا اہتمام کرے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی ان طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور ایسا کوئی عمل وہ کر لے جس سے اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے، برے اعمال سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے اعمال ہمیں بتلائے ہیں، بہت ساری نیکیاں بتلائی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ نفلی عبادات ہے، تسبیحات ہے، ذکر و اذکار ہیں، دعائیں ہیں۔ یہ ہمارے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلتیں بیان فرمائی اور اپنی امت کے سامنے ان اعمال کو رکھا کہ ان اعمال کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ انہی نفلی عبادات میں سے اور مبارک اعمال میں سے ایک عمل ہے صلاۃ تسبیح کی نماز ادا کرنا۔ طاق راتوں میں جہاں ہم دیگر عبادات کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں اور تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بہت ساری دیگر عبادات کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان میں سے ہم صلاۃ تسبیح کی نماز بھی ادا کریں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اس نماز کے بارے میں منقول ہے۔ تو ہر مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو نیک اعمال میں لگانے کی کوشش کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ان مبارک طاق راتوں میں صلاۃ تسبیح کی نماز بھی ضرور ادا کرے۔ صلاۃ تسبیح کی نماز کا جو طریقہ ہے یہ 4 رکعت والی نماز ہے اور اس میں ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تیسرا کلمہ اس کا کچھ حصہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک۔ یہ جو تسبیح ہے اس کو 300 مرتبہ اس نماز کے اندر اس تسبیح کو پڑھنا ہوتا ہے اور ہر رکعت میں 25 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نفل نماز کی نیت باندھ لیں جس طرح عام نماز ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد پہلی رکعت میں سب سے پہلے ثنا پڑھ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد اب یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ پڑھ لی۔ اب اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ اور پھر سورہ فاتحہ اور جو سورت پڑھی جاتی ہے اس کو پڑھ لیں، اور سورت ختم ہونے کے بعد پھر یہ تسبیح 10 مرتبہ دوبارہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو ثنا کے بعد 15 مرتبہ اور سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، تو گویا قیام کی حالت ہی میں 25 مرتبہ ہو گیا۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائے۔ پہلے رکوع کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد رکوع ہی میں جھکے ہوئے یہ تسبیح پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ۔ پھر جب رکوع سے اٹھ جائے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، تو اب کھڑے کھڑے 10 مرتبہ پھر تسبیح پڑھ لیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائے، پہلے سجدے کی تسبیح پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، اور پھر سجدے ہی میں جھکے یہ تسبیح پڑھ لے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ۔ اب پہلے سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے جب آپ اٹھ جائیں گے، جلسہ جس کو کہا جاتا ہے، تو بیٹھے ہوئے 10 مرتبہ یہ تسبیح پھر پڑھ لیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جائیں اور پہلے سجدے کی تسبیح پڑھ لیں سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ دے، اور جب دوسرا سجدہ مکمل ہو جائے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائے۔ تو یہ پہلی رکعت میں آپ کی 75 تعداد مکمل ہو گئی۔ اب اسی طریقے سے دوسری رکعت میں آپ پڑھیں، یعنی جیسے ہی کھڑے ہو گئے
پہلے 15 مرتبہ آپ پڑھ لیے تسبیح، اس کے بعد سورہ فاتحہ سورت پڑھ کے پھر 10 مرتبہ پڑھ لے، پھر رکوع میں جا کے 10 دفعہ پڑھ لے، پھر رکوع سے اٹھ کے 10 دفعہ پڑھ لے، پھر پہلے سجدے میں جا کے 10 دفعہ پڑھ لے، پہلے سجدے سے اٹھ کے 10 دفعہ پڑھ لے دوسرے سجدے میں، تو یہ 75 کی تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ اس انداز سے اس کو ادا کرتے ہوئے تو 4 رکعات میں یہ کل 75 کی تعداد مکمل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں تحیات پڑھ کے اور جو جس طرح نماز سے نکلا جاتا ہے سلام پھیر کے آپ اپنی نماز سے نکل جائیں گے۔ یہ بہت ہی مبارک عمل ہے اور تسبیح کی نماز، صلاۃ تسبیح کی نماز اس کو کہا جاتا ہے۔ اور کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ آدمی ہر ہفتے معمول ہو، جمعے والے دن آدمی اہتمام کے ساتھ اس نماز کو ادا کرے، اور اگر جمعے میں نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ کوشش کرے کہ اس کو پڑھ لے، اور ان طاقراتوں میں تو ضرور اہتمام کے ساتھ اس نماز کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔